تحریر سید عبداللہ۔ انسان کی ناقابل تصور، تکلیف دہ اور طویل مسافت، جس کا مقصد صرف ایک تھا، جواب کی تلاش، اسے بالآخر کہیں نہیں لے گئی۔ عقل اپنے تمام تر ہتھیاروں کے ساتھ صدیوں سے صرف ایک ہی چیز کی متلاشی رہی، معنی، لیکن اسے کبھی وہ ملا ہی نہیں۔ خیال اپنی فطرت میں ہر چیز کو دلیل کے ترازو میں تولنے کا عادی ہے۔ وہ کسی مظہر کو لیتا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اگر سمجھ آ جائے تو اسے سچ اور معقول قرار دیتا ہے، اور اگر سمجھ نہ آئے تو اسے بے معنی کہہ کر نفرت کرنے لگتا ہے۔ جو کچھ بھی عقل کو بے چینی دے، جو عقل کی ترتیب میں خلل ڈالے، اسے وہ رد کر دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے عقل خود اپنے اصولوں کی دھوکہ دہی کرتی ہے، بس اس لیے کہ وہ کسی طرح سمجھ بنا سکے۔ تاریخ میں اگر ہم ان شخصیات کو دیکھیں جنہیں عظیم مفکرین سمجھا جاتا ہے، تو انہوں نے بھی دراصل صرف سوالات ہی کیے اور کسی کو کوئی جواب نہ دیا۔ یونانی منطق، مشرق کی روحانی تحریکیں، مذاہب کا عروج، فلسفیانہ تصوف، توحید اور ثنویت، عقلیت، تجربیت، یورپی تصوریت، جدلیات، علمی تحریکیں، سائنسی جستجو، یہ سب دراصل جواب دینے کے عمل کا ہی حصہ تھیں، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ بلکہ الٹا انہوں نے انتشار کو اور بڑھایا، یہاں تک کہ آج بہت سے لوگ اس وجود کے بوجھ کو سہار نہیں سکتے۔ شعور کا مطلب یہ نہیں کہ عقل خود کو پالے گی۔ دراصل عقل خود اپنی سب سے خطرناک ایجاد بن چکی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم یہاں صرف ہونے کے لیے موجود ہوں، نہ کہ سب کچھ سمجھنے کے لیے۔ میں جانتا ہوں کہ میں بھی عقل ہی کا استعمال کر رہا ہوں، لیکن میرا مقصد کچھ ثابت کرنا نہیں ہے، بلکہ الٹ ہے۔ جب انسان نے بنیادی ضروریات پوری کر لیں تو اس کی آگے کی ترقی کا محرک عقلی تسکین بن گئی۔ یہ سفر ایک طرف تہذیبوں کا جنم تھا اور دوسری طرف کچھ ایسی نایاب مگر خطرناک وجودی اذیتیں پیدا ہوئیں جن کا نام تک رکھنا مشکل ہے۔ اس علمی سفر میں ہم نے کچھ ایسے نظریات گھڑ لیے جنہیں آج صرف مزاحیہ لطیفے ہی کہا جا سکتا ہے۔ کیا، کیوں، کیسے، کون، کیا یہ تمام سوالات دراصل خیال کی تخلیق ہیں۔ خیال ہمارا ایک حصہ ہے مگر یہ ہم مکمل نہیں ہیں، لیکن ہم نے اسے ہی اپنا حاکم بنا لیا، باقی ساری بنیادوں کو نظر انداز کر دیا، حتیٰ کہ ہماری جبلتیں بھی اب اس دائرے میں چلتی ہیں جو خیال کی منظوری کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر سقراط تھوڑا سا مختلف انداز میں سوچتا اور کہتا کہ I am what، تو شاید وجود کچھ زیادہ خالص، کچھ زیادہ سادہ رہ جاتا،